اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ فرما رہے ہیں، توجہ سے سنا ہے، سب نے سنا ہے، لیکن غور سے سنا ہے اس پہ ہم نے کتنا عمل کیا ہے۔ جمعے کا دن ہے، منبر رسول پہ قدم رکھی اور آواز تیز نکالی، آمین۔ دوسری قدم رکھی، کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھی، کہا آمین۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی خطبہ فرماتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا، آج کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، فرشتوں کو پڑھانے والا، فرشتوں کا استاد، وہ آئے تھے اور اس نے کہا کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے میرے محبوب، اللہ پاک نے بددعا دی ہے کہ جس شخص نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نام سنا اور تجھ پہ درود نہ پڑا، اللہ اس کو ہلاک و برباد کرے۔ اور رسولوں کے انبیاء نے کہا آمین، جس نے کبھی دشمن کے لیے بھی بددعا نہیں کی۔ سوچو کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو جلدی درود پڑھ لیا کرو۔ آج ہم اسی میں پڑے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پڑھو یا نہ پڑھو، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ آپ اپنے اندر دیکھو کہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہو۔ ابھی یہاں پہ حمزہ جب تراویح پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ پڑھ کے، تو دل میں آتا ہے، کچھ لوگ ایسے دوست دلوں میں آتے ہیں کہ یار یہ صلاۃ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دعا کرو تو دعا سے پہلے بھی درود پڑھو اور دعا کے آخر میں بھی درود پڑھو، دعا ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ اگر دعا کے آگے پیچھے دعا کے درود نہیں ہوگا، وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، وہ پہنچتی نہیں اللہ کے پاس۔ پھر دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا اور آمین کہا جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی تیری امت میں کسی انسان کو ماں باپ مل گئے اور وہ ناراض فوت ہو گئے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، تو کیا ہلاک ہو گیا۔ ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں ہم نے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کی ہے، جس کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں ہوتی، میں نے فرض نیت کی ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھی ہوتی اور میری ماں آواز دے کہ محمد، تو میں دوڑتے ہوئے نیت توڑ کے جاتا اور کہتا لبیک یا امی، حاضر ہوں اے اماں۔ جو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک حضور کی، کہا وہ میں توڑ کے جاتا اپنی ماں کے پاس۔ اتنا بڑا درجہ اس نماز کا، والدہ کا، قرآن کی تلاوت کا، اللہ کے ذکر کا۔ جو یہ ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ان کے ماں باپ، ان کو پتہ ہے ماں باپ کے ادب کا۔ پھر تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا، یہ توجہ سے سنیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آمین۔ تو سوچ لو اس مہینے میں مغفرت کرنی ہے۔ مغفرت یہ نہیں ہے کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھ لی، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن میری صف میں میرا بھائی کھڑا ہے، اس کے لیے میری نیت خراب ہے، وہ نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے سے کوئی عزیز رشتہ دار ناراض ہے، میری وہ نمازیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن میں کہ میں کہیں نہیں سماتا ہوں تو مومن کے قلب میں، اور مومن کا قلب عرش عظیم ہے۔ اور جس دل میں کسی انسان کے لیے، میرے بندے کے لیے نفرت ہوگی، بغض ہوگا، میں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کروں گا۔ اس دل میں کیسے آئے رب؟ اب ماشاءاللہ اس بار یہ چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں، کیسے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ لی سب نے۔ اگر یہ چٹائیاں ہٹا دیں تو یہاں کھڑے بیٹھو گے؟ کبھی نہیں، کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ کتنے غیرت مند ہیں، ایک پلید قطرے سے پیدا ہوا انسان اتنا غیرت مند ہے، ایک مٹی سے بنا ہوا انسان اتنا غیرت مند ہے کہ نیچے بیٹھوں گا میرے کپڑے گندے ہوں گے، تو وہ بادشاہ کتنا غیرتی بادشاہ ہے، اس کے دل گھر گندا ہو وہ کیسے آئے گا؟ اس گھر کو پاک کرو، اس کے اندر سے کینہ بغض ختم کرو، دنیا کی لالچ ختم کرو، اللہ تم پہ کرم کرے گا، اللہ تم پہ فضل کرے گا۔ کوئی تیرے ساتھ برا بھی کرتا ہے اس کو معاف کر دو، جس طرح میں گناہ کرتا ہوں نا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کرے گا، تو اس طرح تو بھی کسی بندے نے، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھی کر لیا، آپ اس کو معاف کر دو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔